السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ وعن وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ قال: أتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم۔ قال: استفتی قلبک، البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، والإثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حسن رویناہ فی مسندی الامامین احمد بن حنبل والدارمی بإسناد حسن۔ ترجمہ: نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناگوار ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور جس پر دل پرسکون ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینہ میں تردد پیدا کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں۔ مسند امام احمد اور مسند امام دارمی بسند حسن۔ عزیز طالبات و سامعین و سامعات، اس حدیث کے راوی نواس بن سمعان بن خالد ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ یہ علم کے بڑے طالب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سال رہ کر آپ دین کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے اور سن 50 ہجری میں ملک شام ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوسرے صحابی وابسہ بن معبد ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے ہے۔ آپ کی کنیت ابو سالم ہے۔ کوفہ میں رہنے لگے، وہاں سے آپ رقہ چلے گئے۔ یہ سیریا کے اندر ایک شہر کا نام ہے، اور وفات تک یہیں رہے۔ بہت رویا کرتے تھے اپنے آنسوؤں پر، آپ کو کنٹرول نہیں تھا۔ اللہ کے عذاب وغیرہ کا تذکرہ سن کر آپ رونے لگتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس میں 2 حدیثوں کو ذکر کیا ہے، گویا کہ پہلی حدیث اصل ہے اور دوسری حدیث پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ ان 2 حدیثوں میں موضوع مشترک ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہی نیکی ہے، چاہے وہ اخلاق اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ۔ ایک انسان کا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ای حسن الخلق مع اللہ و حسن الخلق مع عباد اللہ، اچھا اخلاق نیکی ہے اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کی بات پر یقین، اللہ سے حسن ظن، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر، اللہ کا خوف، اللہ کی توحید کا اہتمام و التزام، اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر
راضی ہونا، اللہ کا ادب، اللہ کی شریعت کا ادب، اس کی پیروی، اس کا اہتمام، اس کی رضا میں طلب عمل، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ اور بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، نرم بات، ان کا تعاون، ان کو معاف کرنا، غلطی پر معافی مانگ لینا، حقوق میں ان کے حقوق ادا کرنا، اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے مقام کا اہتمام کرنا یعنی لحاظ کرنا، چھوٹوں سے شفقت کا سلوک، بڑوں کا احترام، علماء کا لحاظ، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ حاکم سے لے کر عوام تک، علماء سے لے کر حکام تک، سارے لوگوں کی رعایت کرنا، ان کے مراتب کو سمجھنا، ان کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارا معاملہ دین کا خلاصہ ہے۔ ایک آدمی کو اچھے اخلاق ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ بندوں کے ساتھ۔ اخلاق کا بن جانا، اخلاق کا بن جانا انسان کے اعمال کا دوام کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان ہمیشہ اچھے اخلاق پیش آتا ہے، یعنی نیکیاں کرتے کرتے وہ صفات پیدا ہوتے ہیں جو نیکیوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کا اسی پر جمع رہنا، وہ ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم کا نتیجہ تقوی ہے۔ وہ اوصاف جو انسان میں اعمال کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اچھے اخلاق والا بن جائے۔ اور آگے ہے، گناہ کیا ہے؟ جو تیرے سینے میں کھٹکتی رہے اور لوگوں سے تجھے ڈر لگے کہ یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، میرا راز کھل نہ جائے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر اس بات کی علامت ہے کہ بہت ممکن ہے وہ کام غلط ہے۔ دیکھیے، انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ کھلم کھلا کرتا ہے، اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگ نہ دیکھیں۔ تو اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں دل میں کھٹک نہ ہو تو کیا وہ گناہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، دل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے مگر اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دلوں میں سختی آ گئی۔ بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سختی کے نتیجے میں احساس مر جاتا ہے، تو کیا وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے دل میں کچھ بھی کھٹک نہیں ہو رہی ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، نیکی ہے؟ نہیں، یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ البر حسن الخلق، بر کا کیا معنی ہے؟ قرآن و سنت میں دو اعتبار سے آتا ہے۔ ایک، نیکی جس میں تمام احکام شامل ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو یا مستحبات ہوں، جتنے بھی اعمال ہوں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ دل کی سطح پر ہو، چاہے زبان کی سطح پر، چاہے وہ جسم یعنی عمل کے ذریعے، وہ سارے اعمال بر میں آتے ہیں۔ ایمان یا دعوت یا ذکر یا تلاوت یا لوگوں کے کام آنا یا رکوع سجدہ، تلاوت سے لے کر
تمام اعمال دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا سب بر میں آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرماتے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور جو اپنی ضرورت کے باوجود مال کو قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بر بتایا ہے۔ اس میں اعمال بھی ہے اور اوصاف بھی ہے اور افعال بھی ہے۔ نیکی کا ایک بڑا تصور اسلام میں ہے۔ نیکی، بر اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہاں پر جو بر ہے، سارے نیک اعمال اس میں شامل ہے۔ تقویٰ ان تمام اعمال کو شامل ہے جس میں برائی سے بچنا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ آتا ہے بر کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، جیسے کہا گیا البر والصلہ۔ اور آگے یہ حدیث میں بتایا گیا ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، چاہے لوگ تجھے فتویٰ دیں۔ اس سلسلے میں ضروری بات یہ ہے کہ اگر شرعی دلیل آ جائے تو تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دلیل سامنے موجود ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے، پھر بھی دل میں کھٹک ہوتی ہے۔ ایسی کھٹک بری چیز ہے۔ قرآن و سنت کے آنے کے بعد دل میں کھٹک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سفر میں صوم توڑنے اور 4 رکعتوں والی صلاتوں کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ بسا اوقات لوگوں کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شرعی دلیل واضح طور پر موجود ہے، اس لیے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اتباع دلیل واجب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کعبہ پہنچنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کر لینے اور احرام کھول دینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ناگوار ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے لیے اسی میں ہر طرح کی بھلائی اور سعادت پنہاں تھی۔ حدیث سے دل کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان و استقامت جاگزیں اور پختہ ہو جائے تو شبہات کے مواقع پر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اور نیکی و بدی میں اس کے فیصلے سے تمیز کی جا سکتی ہے۔ سچائی سراپا طمانینت ہوتی ہے۔ گناہ سے دل میں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، نیکی سے خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ گناہ سے دل تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل پر دھبا لگ جاتا ہے۔ تو ایسا تو یہ تھی الحمدللہ اس حدیث کا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
نیکی کے کام کرنے اور گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔